الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نماز کے طریقے کے تعلق سے گفتگو جاری ہے. سابقہ دروس میں کئی باتیں آئیں. آخری درس میں جو گفتگو ہوئی وہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھا جائے، دعائے استفتاح، دعائے ثنا کے تعلق سے، اسی طریقے سے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا دوسرا صیغہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی. تعوذ کے بعد، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد، شیطان الرجیم سے پناہ مانگنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ہم نماز شروع کر چکے ہیں، تعوذ پڑھ لیا ہم نے، اب بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے. تعوذ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا لازم ہے. اور سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عربی میں بسملہ کہتے ہیں اور صرف بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں. پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ اور بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ پڑھو، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو. الحمدللہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اور کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے اور السبع المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 7 آیتوں میں سے ایک آیت ہے. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں جن میں سے 2 نام اس حدیث میں، ایک ام الکتاب اور دوسرا نام السبع المثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات بھی ہیں. ام القرآن اس اعتبار سے کہ قرآن کریم کا بنیادی پیغام پورا کا پورا باختصار سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. اور السبع المثانی اس اعتبار سے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں اور اس طرح یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، لہذا نماز میں تعوذ کے بعد، اعوذ باللہ کے بعد، شیطان سے پناہ مانگنے کے بعد اس کا پڑھنا لازم ہے. ایک دوسری روایت ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں کے بارے میں فرمایا اس سے مراد فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ ہے. انہوں نے مجھے 6 آیتیں پڑھ کر سنائی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں آیت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ ہی کا حصہ ہے، لہذا اس کا پڑھنا بھی لازم ہے. سورۃ الفاتحہ کی شروعات میں اور نئی سورت سے پہلے سرن یعنی چپکے بسم اللہ پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے تو بسم اللہ پڑھیں گے شروع میں، یا کوئی نئی سورت ہم شروع کریں گے اور بسم اللہ پڑھنے جائیں گے تو سرن پڑھنا ہے، چپکے پڑھ لینا ہے، آواز بلند آواز سے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. وہ سب اپنی نماز کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، نہ وہ قرأت کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور نہ اس کے آخر میں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفائے راشدین سورۃ الفاتحہ کی شروعات میں اور اس کے بعد پڑھی جانے والی سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے. لیکن بات اس طرح نہیں ہے. خود حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی
مروی دوسری حدیث سے بات مزید واضح ہوتی ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر سے یعنی آواز سے پڑھتے نہیں سنا۔ نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت، کہا آواز سے پڑھتے نہیں سنا، یہ نہیں کہہ کہ نہیں پڑھی، آواز سے پڑھتے نہیں سنا۔ ان دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تینوں خلفاء بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، لیکن وہ اسے جہرن بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سرن چپکے چپکے پڑھتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی طرح اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ چپکے چپکے پڑھتے تھے، جیسے ظہر و عصر کی طرح ہوتی، ظہر اور عصر کی نماز میں جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی شروعات میں بھی اور اس کے بعد پڑھی جانے والی سورت سے پہلے بھی، سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے شروع میں بھی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے اس کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، البتہ اسے جہرن نہیں، یعنی بلند آواز سے نہیں، بلکہ سرن چپکے چپکے ہی پڑھنا افضل ہے۔ افضل اس لیے کہا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جہر کرنا بھی ثابت ہے، بلند آواز سے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن افزا فرماتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہر سے پڑھا، بلند آواز سے پڑھا۔ اس روایت کو پچھلی روایت سے جوڑ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سرن پڑھنا ہی افضل ہے، چپکے چپکے پڑھنا ہی افضل ہے، لیکن اگر کبھی جہر سے پڑھ لیا جائے خصوصاً لوگوں کی تعلیم کی غرض سے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر بسم اللہ پڑھنا ہے، اس غرض سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمدللہ شروع کرنا ہے۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم اور واجب ہے، یہ نماز کا رکن ہے اور جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز کا رکن ہے، نماز کے بغیر رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام ہو، نماز پڑھانے والا ہو، یا امام کے پیچھے پڑھنے والا مقتدی ہو، یا کوئی اپنی الگ نماز پڑھنے والا منفرد ہو، سب کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح نماز چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، چاہے جمعہ ہو، چاہے عیدین ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، بلکہ تمام نمازوں میں مرد اور عورت ہر کسی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں لازم ہے، واجب ہے۔ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی طرف ضروری ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ میں سے صلاۃ کا نماز، صلاۃ میں تمام نمازیں داخل ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنازہ شامل نہیں ہے، عیدین شامل ہے، کیوں نہیں شامل ہے؟ جنازے کی نماز بھی نماز ہے، عیدین کی نماز بھی نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کہ جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں کہا من جو شخص میں تمام نمازی شامل ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اپنی نماز پڑھنے والا منفرد ہو، اس لیے یہ حدیث ہر نماز اور ہر نمازی کے لیے ایک عام قاعدہ بیان کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم، جیسے آپ عشاء کی 2 رکعتیں
فجر کی رکعتیں اور اسی طرح مغرب کی 2 رکعتیں امام کے پیچھے پڑھیں، امام بلند آواز سے قرأت کر رہا ہے، ایسی صورت میں بھی ہر کسی کے لیے امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے قرأت کی تو آپ پر قرأت بھاری ہو گئی، آپ پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے تو قرأت آپ پر بھاری ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو، اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے، پیچھے سے اور بھی لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ تشویش کا سبب ہو رہا تھا، بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے کہا صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، یعنی مت پڑھو، آپ نے کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، آپ نے کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، اس لیے جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جلدی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول کو اس طرح سے صحابہ کے اس پڑھنے سے اپنے پڑھنے میں بوجھل پن محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہم بھی اگر کوئی امام بنے اور پڑھے اور پیچھے کوئی اور بھی قرأت کرے تو بڑی تشویش ہونے لگتی، بڑا بوجھ محسوس ہونے لگتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا محسوس ہوا تو آپ نے صحابہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں پیچھے کیا؟ جب انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنے سے منع کر دیا، لیکن آپ نے انہیں پوری قرأت سے منع نہیں کیا بلکہ انہیں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ پڑھنے سے منع کیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ کچھ اور مت پڑھو۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا بلکہ ساتھ ہی اس حکم کی وجہ بھی بتا دی کہ اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی کے لیے جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی قرأت لازم ہے، پڑھنا لازم ہے۔ ہاں جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ مزید قرأت کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ جہری نماز سے مراد فجر، مغرب اور عشاء کی وہ نمازیں ہیں جن میں امام بلند آواز سے قرأت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ مغرب اور عشاء کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرأت ہے، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں جہری قرأت ہے۔ یہیں پر ایک بات میں بتلاتا چلوں کہ علم حاصل کیجئے لیکن معتبر علماء سے حاصل کیجئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا، چاہے عورتوں کا معاملہ ہو چاہے مردوں کا ہو، ہر کسی کو علم اسی سے لینا چاہیے جو اس فن کا ہو، جس پر علماء نے اعتبار کیا ہو۔ ایک لیڈی آتی تھی درس دینے کسی جگہ پر، درس دینے کی آتی تھی، ظہر کے بعد درس ہوتا تھا، ظہر کے بعد پہنچتی تھی، درس دے کے چلی جاتی تھی۔ ایک دن درس لمبا ہو گیا، تاخیر ہو گئی تو رکنا پڑا اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جو درس سننے والی تھی انہوں نے کہا کہ نماز پڑھا کے چلے جائیے، تو نماز پڑھانے کے لیے رک گئی اور نماز جب پڑھانے لگی تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ عصر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی، پوری نماز انہوں نے ایسے ہی پڑھا دی۔ نماز کے بعد جب ان کو بتایا گیا کہ تو عصر کی نماز ہے اور اس میں جہری تلاوت تو ہے نہیں، تو انہیں تعجب ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں بات۔ تو اب ایسی بنیادی بات جس کو نہ پتا ہو، جو ہر مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے، وہ اگر تعلیم دینے لگے تو کیسی تعلیم دے گا؟ اس لیے ہمیں علم دین لینے کے سلسلے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ میں ایک عام سی مثال بیان کرتا ہوں کہ ہم بازار جاتے ہیں، 1 کلو ٹماٹر لیتے ہیں 20 روپے کا، تو اچھی طرح چیک کر کے لیتے ہیں، جبکہ 1 دن 2 دن 3 دن رہے گا ہمارے گھر میں اور قیمت 20 روپے معمولی، سستا ہو گیا نا، تو قیمت انتہائی معمولی، لیکن اس کے لیے ہم اتنا چیک کرتے ہیں۔ اور دین جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، وہ ہم کسی سے بھی لے لیتے ہیں، کسی سے بھی سن لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو دین معمولی نہیں، اس کے تعلق سے بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے۔
اس حدیث سے جو ہم نے پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھنے سے امام کے پیچھے جہری نماز میں منع کیا، معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے حالت قیام میں مقتدی کے لیے جب بھی میسر ہو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں وقت کی کوئی حد بندی نہیں کی، بلکہ مطلق حکم دیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو، تو جب موقع ملے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف تھا کہ مقتدی امام کے پیچھے جہری نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، لازم ہے۔ چنانچہ یزید بن شریک سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو۔ میں نے کہا آپ امام ہو تب بھی، یعنی آپ امامت کر رہے ہو میں پیچھے ہوں تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں امام ہوں تب بھی۔ میں نے کہا اگر آپ جہری قرأت کریں تب بھی؟ فرمایا ہاں اگر میں جہری قرأت کروں تب بھی، ہر حال میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں بھی مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے ہر رکعت میں۔ امام کے پیچھے سرن قرأت کرنا، چپکے چپکے پڑھ لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی لیکن اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز خداج ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی کہ وہ نماز خداج ہے، خداج ہے، خداج ہے، یعنی وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کبھی ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیا تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ فرمایا اپنی جی میں پڑھ لیا کرو، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ ہونٹ ہلانا ہے، جیسا کہ سے پہلے بتایا میں نے کہ ہونٹ ہلانا ہے، زبان چلانی ہے، آواز نہیں نکالنی، آواز نہیں نکالنی ہے، اسی کو کہے اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تب بھی اس کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، پھر چاہے وہ جہری نماز ہو یا سری نماز۔ ہاں اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے جہر سے نہیں، بلند آواز سے نہیں، بلکہ چپکے چپکے سرن قرأت کرے گا، چپکے چپکے سرن قرأت کرے گا۔ اس درس کا آخری مسئلہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد قرأت کی بھی گفتگو ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے ختم پر آدمی جب مکمل کر لے آمین کہنا سنت ہے، چاہے انفرادی نماز ہو، اکیلے کوئی پڑھ رہا ہو یا جماعت کے ساتھ ہو یا دونوں حالتوں میں کوئی بھی حالت ہو، آمین کہنا سنت ہے، مسنون ہے۔ چنانچہ جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ کے ختم ہونے پر اونچی آواز سے آمین کہنا، جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب والدین پڑھتے تو آپ اونچی آواز سے آمین کہتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے ختم پر آمین کہتے تھے اور اپنی آواز ذرا اونچی رکھتے تھے، اونچی آواز سے کہتے تھے۔ امام اونچی آواز سے آمین کہے۔ وائل بن حجر کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باجماعت نماز میں امام کے لیے مسنون ہے کہ وہ بلند آواز سے آمین کہے۔ باجماعت نماز میں مقتدی کا امام کے تابع ہو کر آمین کہنا، مقتدی امام کے تابع ہو کر آمین کہے، امام سے پہلے نہ کہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے 2 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، امام کو جہری نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں مقتدیوں کو امام کے آمین کہنے پر آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ امام آواز سے آمین کہے تاکہ مقتدی اس کی آمین سن کر خود
آمین کہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، جیسا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہم بھی سن چکے ہیں. دوسری بات، مقتدیوں کو آمین کہنے میں امام کے تابع ہونا چاہیے، امام کے پیچھے ہونا چاہیے. یعنی جس طرح وہ رکوع سجدے وغیرہ میں امام سے آگے نہیں بڑھتے، امام رکوع میں گیا تو مقتدی رکوع میں جاتا ہے، امام سجدے میں گیا تو مقتدی سجدے میں جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ رکوع مکمل کر لیا تب مقتدی رکوع میں گیا، ایسا نہیں ہوتا. ساتھ میں بھی نہیں جاتے، ساتھ میں بھی جانا درست نہیں. پہلے بھی نہ جائیں، ساتھ میں بھی نہ جائیں، امام جائے اس کے بعد جائیں، امام جائے اس کے بعد جائیں، اسی کو مطابقت کہتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم رکوع اور سجدے میں مقتدی امام کے ساتھ ایسا کرتا ہے، لہذا امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح آمین میں بھی، آمین کہنے میں بھی امام سے پہلے نہ کہیں، بلکہ امام کے آمین شروع کرنے کے فوراً بعد آمین کہیں. امام آمین شروع کرے تو آپ بھی اس کے پیچھے شروع کر دیں، کیونکہ فرشتے بھی امام کی آمین سے پہلے آمین نہیں کہتے. امام کی آمین کے ساتھ کہتے ہیں، امام آمین شروع کرتا ہے تو بھی تو فرشتے کہتے ہیں. لہذا جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے. جہری نماز میں امام اور مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا، کہ امام بھی بلند آواز سے کہے گا اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے جہری نماز میں. ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سورۃ الفاتحہ کے ختم پر آمین کہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور ان کے پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی. بلند آواز سے اتنے مصلی ہوتے کہ ہر کوئی آمین کہتا تو مسجد گونج اٹھتی تھی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے دور میں باجماعت نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد امام اور مقتدی دونوں بلند آواز سے آمین کہتے تھے، جبکہ سب کے ایک ساتھ آمین کہنے سے مسجد میں ایک قسم کی گونج پیدا ہو جاتی. یہ صورتحال تھی. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آمین دعا ہے، اس لیے دعا کی طرح آمین بھی چپکے چپکے کہنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پست آواز سے چپکے چپکے کی، اسے ہمیں بھی پست آواز سے ہی کرنا چاہیے. اور جو دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اونچی آواز سے کی، اسے ہمیں بھی اونچی آواز سے کرنا چاہیے. ہمیں اپنی عقل کی بجائے سنت کی پیروی کرنا چاہیے. سنت کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، وہ عقل سے نہیں سوچنا چاہیے. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہری نماز میں جہر میں بلند آواز ہی سے آمین کہتے تھے، اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اپنی عقل استعمال کر کے کہ دعا ہے اس لیے اسے پس آواز میں کہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج کے درس میں اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی نمازیں قرآن و سنت